قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخر نبی حضرت مکی مدنی رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے غیب بتانے والے نبی، تم اپنے اوپر کیوں حرام کیے لیتے ہو وہ چیز جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی؟ اپنی بیویوں کی مرضی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے نبی، تم اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہوئے اپنے اوپر اس چیز کو کیوں حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ یا ایہا النبی، اے نبی۔ شان نزول۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں شہد نوش فرماتے اور ان کے یہاں کچھ زیادہ دیر تشریف فرما رہتے تھے۔ میں نے اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باہم مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے ہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو تو وہ ان سے عرض کرے کہ آپ نے مغافیر تناول فرمایا ہے، مجھے آپ کے دہن مبارک سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ جب ایسا کیا گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا منشا معلوم تھا تو ارشاد فرمایا، نہیں، البتہ میں نے زینب بنت جحش کے یہاں شہد نوش فرمایا تھا تو ہرگز میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، اور میں نے اس پر قسم کھائی، تم اس بات کی کسی اور کو خبر مت دینا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، اس نے آپ کی ان دونوں مبارک بیویوں کا یہ قصور معاف فرما دیا ہے، اور آپ کے لیے اس قسم کا کفارہ بیان فرمایا ہے جس سے آپ کی ساری امت پر آسانی ہو۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، قسم کھا لینے سے چیز قسم کھا لینے والے پر حرام ہو جاتی ہے، اور جب وہ چیز استعمال کرے گا تو کفارہ لازم ہوگا۔ نمبر دو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا شہد کو اپنے اوپر حرام فرما لینا محض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو راضی کرنے کے لیے تھا، نہ کہ بے علمی کی وجہ سے، کیونکہ اپنے منہ کی بو غیب نہیں، وہ تو محسوس ہوتی ہے، لہٰذا بد مذہب اس آیت سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے علمی پر دلیل نہیں پکڑ سکتے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اتار مقرر فرما دیا، اور اللہ تمہارا مولا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، اور وہی بہت علم والا بڑا حکمت والا ہے۔ تفسیر۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، بے شک اللہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرما دیا ہے۔ اس آیت میں قسم کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے قسم کا کفارہ مقرر کر دیا ہے، لہٰذا آپ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو خدمت سے مشرف فرمائیے یا شہد نوش فرمائیے۔ بعض مفسرین کے نزدیک قسم کھولنے سے مراد یہ ہے کہ قسم کے بعد انشاءاللہ کہا جائے تاکہ اس کے خلاف کرنے سے قسم شکنی نہ ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفارہ دیا یا نہیں دیا، اس کے بارے میں مقاتل سے مروی ہے
کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو اپنے اوپر حرام کرنے کے کفارے میں ایک غلام آزاد کر دیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں، جبکہ کفارے کا حکم امت کی تعلیم کے لیے ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، حلال کو اپنے اوپر حرام کر لینا بھی قسم ہی کی ایک قسم ہے۔ اس کے برعکس یعنی حرام کو اپنے اوپر حلال کر لینا قسم نہیں۔ مثلا یوں کہا کہ اگر میں یہ کروں تو مجھ پر میری بیوی حرام، تو یہ قسم ہے۔ اور یوں کہا کہ اگر فلاں کام کروں تو سور کھاؤں، یہ قسم نہیں ہے۔ نمبر دو، قسم کا کفارہ صرف اس دین میں ہے، پچھلی شریعتوں میں یہ نہ تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضرت ایوب علیہ السلام کو کفارے کا حکم نہ دیا، بلکہ قسم پوری کرنے کا حیلہ بتایا کہ انہیں اپنی بیوی کو جھاڑو مارنے کا حکم دیا۔ واللہ مولاکم، اور اللہ تمہارا مددگار ہے، یعنی اے حبیب اور ان کے گھر والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا مددگار ہے، اس لیے وہ تمہارے گھر کے انتظامات خوب فرماتا ہے اور تمہارے گھر کے آداب سکھاتا ہے۔ وہ تمہاری مصلحتوں کا علم رکھنے والا اور اپنے افعال و احکام میں حکمت والا ہے، تو وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہی تمہیں کسی کام کا حکم دے گا اور کسی سے منع فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان آیتوں کی برکت عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا، اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN کے ناظرین، یاد رکھیے ارتکاب گناہ یعنی گناہ کرنے کی مادر پدر کی آزادی، یعنی گناہ کرنے میں ماں باپ کی ڈھیل کر دینا، ماں باپ کو چھوڑ دینا کہ بچہ گناہ کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے تو ماں باپ کی طرف سے یہ سلسلہ۔ اسی طرح کیبل، VCR اور انٹرنیٹ کی دستیابی، رقص و سرور کی محفلوں کی آبادی اور بگڑا ہوا گھریلو ماحول، یہ سب کچھ مل کر کردار کی عظمتوں کو بے انتہا داغدار کر دیتے ہیں، اور پھر ایسے انسان سے پاکیزہ افعال کا صدور محال نہ صحیح مگر نہایت دشوار ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا، عمدہ لباس اور دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ ان کے مدنی تربیت کے لیے بھی کوشاں رہے، اور صرف اولاد ہی کی نہیں اپنی اصلاح کی بھی فکر کرتے رہے، کیونکہ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا، جو خود خواب غفلت میں ہو وہ دوسروں کو کیا جگائے گا، جو خود پستیوں کی طرف لڑک رہا ہو وہ کسی اور کو بلندیوں پر کس طرح پہنچائے گا۔ لہٰذا خود بھی نیکیاں اپنائیے، رضائے الہی اپنائیے، اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیے، جہنم کے ہولناک عذابوں سے بچائیے اور رحمت الہی سے جنت الفردوس میں جائیے، اور اپنی پیاری پیاری اولاد کو بھی اسی ڈگر پر چلائیے۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ایک زبردست نعمت ہے۔ قرآن و احادیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی روشنی میں اولاد کی تربیت کا طریقہ جاننے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 188 صفحات پر مشتمل کتاب تربیت اولاد کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ شرح کلام رضا، اس شعر کا مطلب یہ ہے، میرے آقا اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے اس شعر کا معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اے مسلمانوں، اس دنیا کا جنگل سنسان اور ویران ہے، رات بھی گھپ اندھیری اور اوپر سے کالی گھٹا بھی چھائی ہے۔ ایسی خوفناک صورتحال میں اول تو نیند آ نہیں سکتی، اور اگر پھر بھی سو چکے ہو تو فوراً جاگ اٹھو، کیونکہ یہاں کے حفاظت کرنے والے تمہاری حفاظت خاک کریں گے۔ یہ تو خود ہی لٹیرے ہیں، یعنی غفلتوں اور نفسانی خواہشات کا ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ یہ نفس و شیطان جو ہر وقت تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ان کو اپنا خیر خواہ مت سمجھ بیٹھنا، یہ محافظ نہیں بلکہ چور ہیں۔ خبردار، ہوشیار، جاگتے رہو، کہیں یہ تمہارا ایمان نہ چرا لیں۔ چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا اس سے نہ غافل زی نہار، عمر اپنی یوں نہ غفلت میں گزار، ہوشیار اے محو غفلت ہوشیار، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ تنبیہ الغافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم دین حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، کیا بیٹا بھی کبھی باپ کو مارتا ہے؟
اس نے کہا جی ہاں ایسا ہی ہوا ہے۔ سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت کیا کیا آپ نے اسے دینی علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی یعنی انکار میں جواب دیا کہ نہیں سکھایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا کھیتی باڑی کرتا ہے۔ سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جانتے ہیں کہ اس نے آپ کو کیوں مارا ہے؟ کہا نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کی خاطر اس پر چوٹ کرتے ہوئے فرمایا شاید وہ صبح کے وقت گدھے پر سوار ہو کر جب کھیت کی طرف جا رہا ہوگا، بیل اس کے آگے اور کتا اس کے پیچھے ہوگا، قرآن پاک تو اسے پڑھنا آتا نہیں کہ کچھ روحانیت نصیب ہوتی، بس یوں ہی غفلت میں کچھ گنگنا رہا ہوگا، ایسے میں آپ اس کے سامنے آ گئے ہوں گے، اس نے سمجھا ہوگا کہ بیل آڑے آ گیا اور اس کو ہانکنے کے لیے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی، شکر کیجئے کہ آپ کا سر پھٹا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یقیناً یہ ایک چوٹ ہے اور یہ کئی گھروں کی شاید کہانی ہے۔ کئی لوگ پریشان ہیں اپنی اولاد کی نافرمانی سے اور ان کے برے رویے سے۔ کیا ہے یہ؟ اپنے ہی ہاتھوں کا بعض اوقات یہ کرتوت ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو نہ دین سکھایا، نہ دین کی تعلیم ہم نے دی ہے، نہ قرآن ان کو سکھایا، نہ حدیث کی بات ان کو سکھائی، دین اسلام کے حوالے سے کچھ بھی نہیں سکھایا، بس کمانا سکھایا ہے اور ان کو دنیا کی عیش و آرام میں پلنا سکھایا ہے۔ ظاہر ہے پھر بچے ہم سے دور نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لہٰذا بچوں کو دین اور دنیا دونوں سکھائیں۔ بے شک دنیا سکھانے میں کوئی حرج نہیں، اگر جائز دنیا کے جائز کام سکھاتے ہیں، جائز انداز سکھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، دنیا بھی سکھائی جائے، لیکن سب سے پہلا ان کو دین کی تعلیم سکھانا، دین کے بارے میں سکھانا، گھر کے آداب سکھانا، بولنے کے آداب سکھانا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں وہ سکھانا، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو پہلے بچوں کو دین سکھائیں، پھر بے شک آپ دنیا بھی سکھائیں۔ اگر اس انداز سے گھر کو لے کر چلیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ بچے آپ کے اپنے ہی رہیں گے، آپ کی اطاعت بھی کریں گے اور گھر کو بہت اچھے انداز سے لے کر چلیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی و کاظم اور رضا کے واسطے، بہار معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گنجلے دے باصفا کے واسطے، بہار شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سعد ذا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بندائے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی محیی جان فضا کے واسطے طور عرفان و علو حمد و حسن و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بہار ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بکاری بادشاہ کے واسطے خانہ دل کو زیادے روح ایمان کو جمال شہزیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتماء کے واسطے حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیہ الدین پیرے باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بسلام قادری عبدالسلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے یا خدا عطار کو
احمد رضا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چھے عین عز علم و عمل عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے